کہتے ہیں کہ ایک چور کو رستے میں ایک دن ایک بٹوا ملا جس میں بہت سے پیسے تھے۔ اس بٹوے پر کوئی دعا لکھی ہوئی تھی اور ایک خانے میں بٹوے کے مالک کا نام اور پتہ رکھا ہوا تھا۔ چور نے وہ بٹوا اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ اس شخص نے چور سے پوچھا کہ تم آرام سے یہ پیسے رکھ سکتے تھے، واپس کیسے کر دیے؟ چور نے جواب دیا، آپ نے بٹوے میں جو دعا لکھوائی ہے اس عقیدے سے لکھوائی ہوگی کہ اگر یہ کھو جائے تو اس دعا کی برکت سے آپ کو واپس مل جائے۔ سر میں چور ضرور ہوں لیکن صرف مال و دولت کا کسی کا عقیدہ چوری نہیں کر سکتا۔ اگر میں آپ کا بٹوا واپس نہ کرتا اور آپ کا اعتماد اس دعا پر کمزور پڑ جاتا تو تب میں آپ کے ایمان کا چور ہوتا، اور یہ مال و دولت کی چوری سے 1000 گنا بڑا گناہ ہے۔ گھڑی میں 3 سوئیاں ہوتی ہیں نا، جن میں سے ایک سوئی سیکنڈ والی سوئی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سیکنڈ والی سوئی نا اپنا وجود تو رکھتی ہے پر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ 10:15 ہو گئے، کبھی کسی نے یوں نہیں کہا 10:15 اور 4 سیکنڈ ہوئے، جبکہ یہ سیکنڈ والی سوئی دونوں سے زیادہ محنت و مشقت کرتی ہے اور ان دونوں کو بھی آگے بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ زندگی میں بھی بہت سے لوگ اسی سیکنڈ والی سوئی کی مانند ہوتے ہیں جن کا ذکر تو کہیں نہیں ہوتا لیکن ہمارے آگے بڑھنے میں ان کا ضرور کردار ہوتا ہے، ان کی ضرور قدر کیجیے۔ ایک بوڑھی عورت نے دربار خلافت میں شکایت کی کہ میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں۔ خلیفہ نے اس کے گھر کا پتہ پوچھ کر یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ تمہاری شکایت دور کر دی جائے گی، اور جب وہ چلی گئی تو ہر کوئی حیرت کا پہاڑ بنا ہوا تھا۔ اتنے میں خلیفہ کی آواز گونجی، امیر بیت المال۔ اس عورت کے پہنچنے سے پہلے اس کا گھر کھجور، شہد اور اناج سے بھرا۔ حیرت سے دیکھنے والی آنکھوں سنو، جس گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو اس گھر میں کیڑے مکوڑوں کا کیا کام۔ یا اللہ، ایسے سمجھدار حکمران ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اچھا، ایک مصور کو کہا گیا کہ وہ دل کے دروازے کی تصویر بنائے۔ اس نے بہت حسین دل بنایا اور اس میں خوبصورت سا ایک دروازہ بھی بنایا، لیکن اس کا ہینڈل نہیں بنایا۔ کسی نے پوچھا کہ اس میں ہینڈل کیوں نہیں لگایا؟ اس پر اس مصور نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہا کہ دل کے دروازے اندر سے کھلتے ہیں، باہر سے نہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صوفی اللہ کے ذکر میں شب بیداری کر رہا تھا۔ شیطان نے کہا، ہے صوفی خاموش رہ، تیری ذکر کا کیا فائدہ؟ اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا۔ صوفی دل برداشتہ ہو کر سو گیا۔ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی ذکر سے کیوں غافل ہو گئے ہو؟ صوفی کہنے لگا، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا اس لیے ذکر چھوڑ دیا۔ حضرت خضر نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، بندے تیرا اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے۔ جب تک پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں ہوتا اس وقت تک میں دوسری بار کہنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ ایک فقیر دریا کے کنارے اسی طرح بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا، انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائے تو پھر اس کو پار کر۔ اس آدمی نے کہا کہ کیسی باتیں کرتے ہو بابا، مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا پار ہی نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا کہ یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داری پوری ہو جائے تو پھر نماز پڑھوں گا، پھر نیکیاں کروں گا، پھر داڑھی رکھوں گا، حج و عمرے کروں گا، خدمت کروں گا۔ جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی، پر زندگی کے کام اور ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوگی۔